بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس جنگ میں جو معصوم فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے اور شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے ان کے کیا ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ قرآن کے سب سے آخری پارے میں ایک سورت ہے جسے سورہ بروج کہا جاتا ہے۔ اس کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف میں مکمل ایک واقعہ آیا ہے، جس کا ذکر ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ ایک بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ سبھی اسے اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کریں۔ دوستو، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بادشاہ فرعون نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دوسرا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ بادشاہ اس جادوگر کی بہت عزت کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب میری موت کا وقت قریب آ جائے، اس لیے میرے پاس کوئی چھوٹے لڑکے کو بھیج دیا کریں تاکہ میں اسے اپنی جادو کی کلا سکھا سکوں، ورنہ موت کے ساتھ میرا یہ ہنر بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کو بھی یہ بات مناسب لگی اور اس نے اپنے شہر کے ایک 10 سال کے لڑکے پر ایک ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ جادوگر کے پاس جا کر اس سے اس کا علم سیکھے۔ بادشاہ کے حکم پر لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے لگا اور اس کے پاس کئی گھنٹے بیٹھ کر جادو کے بارے میں سیکھتا رہا۔ وہ لڑکا روزانہ جس راستے میں جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اسی راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بزرگ اسے روزانہ بیٹھے نظر آتے تھے۔ پہلے تو کئی دنوں تک وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا، لیکن ایک دن وہ لڑکا ان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا اور ان سے ان کے بارے میں معلوم کیا۔ اللہ والے نیک بزرگ نے اس بچے کو دین کی بہت سی باتیں سکھائیں جو کہ اسے بہت زیادہ پسند آئیں، اور پھر وہ روزانہ جادوگر کے پاس آتے جاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والے بزرگ کے پاس بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں سنتا رہتا، لیکن اب ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس لڑکے کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے جادوگر اسے لڑکے کو بہت ڈانٹتا، اور جب یہ لڑکا لوٹتے ہوئے اس اللہ والے بزرگ کے پاس بیٹھتا تو گھر جانے میں دیر ہو جاتی، جس کی وجہ سے اسے گھر والے بھی غصہ کرتے۔ آخر جب اس معاملے کی شکایت اس لڑکے نے اللہ والے بزرگ سے کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹا، تم دین سمجھنے کے واسطے اتنی قربانیاں دے رہے ہو، اس لیے تم ایک کام کیا کرو، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں لگی تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا، لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ یہ میرے لیے ایک مصیبت کا سامنا ہوگا۔ اللہ والے کی نصیحت پر اس لڑکے نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن راستے میں جاتے ہوئے اچانک بیچ سڑک میں ایک بہت ہی زہریلا سانپ آ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ سبھی لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں آزما کر دیکھوں گا کہ آخر جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ والے بزرگ۔ اور پھر اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے اور وہ نیک بزرگ جھوٹے ہیں تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے نے پتھر چلا دیا، لیکن اس پتھر سے سانپ پر ذرا بھی اثر نہ پڑا، بلکہ وہ تو اور زیادہ پھنکارنے مارنے لگا۔ اس لڑکے نے دوسری بار آزمانے کے لیے ایک دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر اللہ والے بزرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے تو میرے اس پتھر سے سانپ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اب یہ کہہ کر جیسے ہی اس لڑکے نے پتھر چلایا تو سانپ کو لگتے ہی وہ مر گیا، جس سے دیکھ اس لڑکے کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ والے بزرگ سچے ہیں
اور جادوگر جھوٹا ہے۔ جب اس لڑکے نے جا کر یہ بات ان اللہ والے بزرگ کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹا اب تم مجھ سے بہتر بن چکے ہو، اس لیے آج سے تم بھی لوگوں کی اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس 10 سال کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اتنی زیادہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ ہر طرح کے مریضوں کو اللہ سے دعا کر کے بالکل صحیح کر دیتا۔ اس کے پاس چاہے جیسا بھی مریض آتا وہ اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر جیسے ہی پھونک مارتا تو مریض بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا۔ یہاں تک کہ یہ خبر بادشاہ کے ایک خاص وزیر تک پہنچی۔ وہ وزیر کچھ بیماریوں کی وجہ سے آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، اس لیے یہ خبر ملتے ہی وزیر جلدی اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے بچے میں تمہارے لیے بہت سی قیمتی تحفے لے کر آیا ہوں، تم ان کو قبول کرو اور میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں اور آنکھیں میں ٹھیک نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، اس لیے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ لڑکے کے کہنے پر وزیر فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو لڑکے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دعا کی تو وزیر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد جب اگلے دن وہ وزیر بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ بھی دیکھ کر اسے حیران ہو گیا کہ آخر میرے نبینا وزیر کی آنکھیں کیسے واپس آ گئیں۔ تو اس وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آنکھیں مجھے میرے اللہ نے واپس کی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خدا مانتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، ہاں میں جس کو خدا مانتا ہوں وہ آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور اسی نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ آخر تم کو اس بارے میں کس نے خبر دی؟ تو وزیر نے جب انکار کیا، بادشاہ کے حکم پر وزیر کو بہت زیادہ مارا پیٹا۔ آخر مجبور ہو کر وزیر نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وزیر کے بتانے پر اس لڑکے کو محل میں بلایا گیا اور پھر بادشاہ نے اسے غصے میں اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اس نئے دین کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو پہلے تو اس لڑکے نے بھی انکار کیا، لیکن بادشاہ کی طرف سے بہت سختی پر اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اب بادشاہ نے ان اللہ والے بزرگ کو بھی محل میں بلایا اور اپنے وزیر کے ساتھ کھڑا کر کے کہا کہ تم دونوں اپنے دین کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مان لو، ورنہ دونوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ لیکن دونوں حضرات نے صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے ایک لکڑی کاٹنے والا آرا منگوا کر ان دونوں کو کاٹ کر شہید کر دیا۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ ایسی دردناک موت دیکھ کر یہ لڑکا خود ہی اس نئے دین کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ لڑکا برابر انکار کرتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے غصے میں اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ بادشاہ کے حکم پر وہ سپاہی جیسے ہی اس لڑکے کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے اور اسے نیچے پھینکنا چاہا، اچانک اس لڑکے نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ میری ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی تو اچانک پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سبھی وزیر پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ وہ لڑکا اکیلا ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آخر میرے وزیروں کو کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو ایک ناؤ میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں پھینک آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا، لیکن جیسے ہی بادشاہ سپاہی سمندر کے بیچ اسے لڑکے کو پھینکنے لگے تو اچانک ناؤ اتنا زیادہ ڈگمگائی کہ وہ سپاہی سمندر میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس لڑکے کی حفاظت فرمائی۔ وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ دربار میں پہنچتے ہی اس لڑکے نے بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ چاہے جو بھی کر لیں مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے؟
تو لڑکے نے جواب دیا کہ آپ ایک میدان میں ملک کے سارے لوگوں کو جمع کریں اور پھر ایک بڑی سی لکڑی میں مجھے باندھ کر لٹکا دیں، پھر دور کھڑے ہو کر ایک تیر پر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر میری طرف چلا دیں، ایسا کرنے پر آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے کے سارے ملک کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور پھر لڑکے کو لکڑی میں باندھ کر بسم اللہ ہی رب الغلام پڑھ کر ایک تیر چلایا۔ تیر سیدھا جا کر اس لڑکے کی گردن پر لگا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکے کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہ منظر دیکھ میدان میں کھڑے سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے تیر چلانے سے پہلے جس اللہ کا نام لیا وہی ہمارا اصلی خدا ہے، کہ جس کے نام پر اس چھوٹے لڑکے نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور پھر اسی وقت میدان میں کھڑے ہزاروں لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، کہ جسے دیکھ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا ہے میں ان سبھی کو جلا کر ختم کر دوں گا۔ اور پھر بادشاہ نے ایک بھڑکتی آگ جلوائی کہ جس میں ان سبھی ایمان لانے والے لوگوں کو زندہ ہی جلا کر شہید کر دیا۔ قرآن میں انہی لوگوں کو اصحاب الحدود کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کئی طرح سے نوازتا ہے۔ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ قیامت کے دن گھبراہٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور سبھی انسانوں سے تو حساب لیا جائے گا، لیکن شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے چاہا زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی راہ میں شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی خوبصورتی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 سے زیادہ لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید بندے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ فرمایا، اے لوگوں میرے شہید بندوں کو مرا ہوا مت کہا کرو، وہ تو میرے پاس زندہ ہیں اور میں اسے اپنے پاس رزق دیتا ہوں۔ ان سبھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارے سامنے وہ مردہ شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں۔ مردہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں عام موت مرتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم سے شہادت کے وقت ذرا بھی درد نہیں ہوتا، وہ صرف ہمیں خون میں تڑپتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کا سب کچھ الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سبھی سے پوچھے گا کہ تم میں سے کوئی دنیا میں واپس تو نہیں جانا چاہتا، تو سبھی انکار کر دیں گے، لیکن شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے لیے پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے وہ مزہ ملے جو جنت میں بھی نہیں نظر آتا۔ دوستو، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی بلیڈ وغیرہ سے تھوڑا سا کٹ لگ جاتا ہے تو اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر بلیڈ وغیرہ سے ہماری انگلی میں تھوڑا سا بھی کٹ لگ جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹ جاتی ہے۔ اب جس دن ہمارے پورے جسم میں روح کو ہٹایا جائے گا تو پھر کس قدر تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بندہ ان سبھی تکلیفوں سے دور رہتا ہے، اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو گھر میں رہتے ہوئے بستر پر پڑے موت آنے پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اللہ کی شہادت طلب کرتے رہے اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں عام موت مرنا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جیسے جسم کو کینچیوں سے کاٹنے سے ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو کر کے وفات ہوگی تو روایتوں کے مطابق صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ایک چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو من کرتا ہے کہ میں تو اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے شہید کیا جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر کسی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں شہید ہونے کا جذبہ بھی نہ ہو تو وہ مناسب ہو کر مرا۔ دوستو، اب ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے پھول جیسے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوں گے۔ جب ہم سب لوگ ان پیارے پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو جس مقدس ذات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس کتنا زیادہ لاڈ و پیار سے رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔